پھر میں اس میں ایک عقیدہ ہے آپ لوگوں کا جو تقیہ کر کے عقیدہ ہے تقیہ کا، تو اس حوالے سے اگر تقیہ کے عقیدے کو دیکھا جائے تو آپ کی تقیہ کے حوالے سے جو کتب میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک حوالہ دے سکوں اگر ایک سیکنڈ. اچھا، اصول کافی کا ہے صفحہ نمبر 482، جس میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منسوب ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں جس میں 9 حصہ دین تقیہ میں چھپا ہوا ہے. اگر 10 حصہ دین ہے اور اس میں 9 فیصد جو دین ہے وہ تقیہ میں چھپا ہوا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا اپنے وقت میں یا اپنے دور خلافت میں یا جب بھی تقیہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 9 فیصد دین کو چھپایا رکھا. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور روایت ہے امام باقر سے، وہ منسوب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تقیہ جو ہے میرے آباء و اجداد کا دین ہے. ٹھیک ہے، تقیہ کرنا میرے آباء و اجداد کا دین ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس میں مجھے تو نہیں پتا، میں چاہتا ہوں کہ اس توسط سے تمام جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی یہ جان سکے کہ کیا ہم تقیہ صرف اس لیے کریں کہ ہم اپنی جان بچائیں، حالانکہ ہمیں تو دین پھیلانے کا حکم دیا قرآن پاک میں اللہ پاک نے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین پہنچا دیا اور انہوں نے تقیہ نہیں کیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول آپ لوگوں کی جو بھی عقائد ہے شیعہ عقائد کے اعتبار سے کہ انہوں نے تقیہ کیا، اور باقی ائمہ بھی تقیہ کرتے آئے اور تقیہ کرتے ہیں. ایون کہ یہاں تک آپ لوگوں کی باقی ایک روایت میں بتاؤں کہ اچھا، اس میں ایک باب امام جعفر میں فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے محتاج ہے، مطلب دین کے لیے جو بھی مذہب جیسے اب ان کے پاس مصحف ہے اس کے لیے بھی ہمارے محتاج ہے. تو پھر یہ تو میرے خیال سے یہ انہوں نے دین کے ساتھ زیادتی یا ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ زیادتی کی کہ 9 فیصد دین چھپائے رکھا اور 1 فیصد دین ہم تک پہنچایا. جی جی میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی آپ کا. دیکھیں میرے بھائی، دوسری بات آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہماری کتابوں سے، وہ یہ فرمایا امام علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ یہ ہے ان یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے میں تقیہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی دین کے اکثر مسائل میں اگر انسان کو خطرہ ہو تو اس میں تقیہ کرنے کی اجازت ہے. مثلاً ایک جگہ پہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ کو قتل کر دیں گے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا؟ کسی جگہ پہ آپ اگر شیعہ اذان کہتے ہیں تو آپ کو قتل کر دیں گے، تو اس میں آپ شیعہ اذان نہ پڑھو بھائی. ٹھیک ہے نا؟ آپ یا مثلا ہندوؤں کے محلے میں چلے جاتے ہیں، ہندو آپ کو پکڑ لیتے ہیں بھائی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مسلمان نہیں ہوں، چھپا لیتا، اپنا کلمہ ہی چھپا لیتا ہوں، یہ آپ کی شریعت میں جائز ہے. یعنی یہ وہاں پہ دیکھیں بعض چیزیں ان میں تقیہ نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی شخص مجھے مجبور کر دے کہ کسی مسلمان کو میں قتل کروں، اگر میں قتل نہیں کروں گا اس کو تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس میں کوئی تقیہ نہیں ہے. مجھے خود قتل ہونا پڑے گا، چاہے وہ دوسرا مسلمان کتنا ہی گناہ کار فاسق ہی کیوں نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں کہ اس کو قتل کروں. یا مثلاً وہ مسائل جو خود جماعت مخالفین میں وہ خود اختلافی ہے، مثلاً مسح علی الخفین، جراب، چمڑے کا جو جراب ہوتا ہے، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے وہ پہن کر اس پہ مسح کرنا، یہ خود جماعت مخالفین میں کیا اختلافی مسئلہ ہے، وہ سب اس طرح نہیں کرتے. تو اس پہ کوئی تقیہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی یہ مسح نہیں کرتا چمڑے والے موزے پہ، چمڑے والے جراب پر، تو اس سے اس کا تشیع ثابت نہیں ہوتا. یا مثلاً بیئر پینے میں، نبیذ پینے میں، بیئر پینے میں خود، کیونکہ بیئر کا پینا، نبیذ کا پینا جماعت مخالفین کے نزدیک کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ بیئر پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے. اس زمانے میں بالخصوص پہلی اور دوسری صدی میں تو بہت سارے پیتے تھے. تو یہ مسئلہ کیونکہ اختلافی ہے تو اس میں تقیہ نہیں ہے، شیعوں کو پینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے مخالفین خود نہیں پیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو فرمایا کہ 9 حصوں میں تقیہ ہے، 1 حصے میں تقیہ نہیں ہے، وہ ایک حصہ وہ ہے جن مسائل میں تقیہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو قتل کریں یا اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے نا؟ باقی سب امور میں تقیہ آپ کر سکتے ہیں بھائی. اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کی ناموس کو خطرہ ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ تقیہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بلے لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. کہتے ہیں کہ آپ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کی جگہ، اور جو شخص یہ کام کر لیتا ہے کہ کافروں سے دوستی کرتا ہے تو وہ اللہ کے دین پہ نہیں ہے، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی ہدایت پہ نہیں ہے.
الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یہ کہ تم ان سے تقیہ کرو. یہ قرآن کی آیت. آپ شیعوں پہ الزام لگاتے ہیں بھئی یہ قرآن نے خود فرمایا. اب ملاحظہ کریں بخاری میں اسی آیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری. یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں اس کتاب الاکراہ ہے، کتاب الاکراہ ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 28 کو لا کر الا ان تتقوا منهم تقاتن اس کے ذیل میں خود بخاری صاحب نے لکھا وہی ہے تقیہ. یہ تقیہ دیکھو بھائی، یہ بخاری نے خود بولا تقیہ. وقال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، بخاری نے یہاں پہ روایت کیا کہ تقیہ جو ہے کب تک ہے؟ قیامت تک جائز ہے. تقیہ ہوتا رہتا ہے، تقیہ شریعت کا جز ہے. قرآن نے فرمایا، اسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر یہ کوئی بات بنتی نہیں. اب یہ کہنا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کو چھپایا، بالکل دین کو نہیں چھپایا. دیکھیں یہ کہ تبیانا لکل شیء، ہم نے جو فرمایا ہے کہ وہ انفارمیشن، میں نے یہ عرض کی خدمت میں، وہ انفارمیشن جو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا حامل صرف امام ہو سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم تھا، انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان. زمین و آسمان کی خبر پوچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دیں گے. قیامت تک جتنی دردیں ہیں ان کی دوائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. جتنے مشکلات ہیں ان کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ شیعہ ائمہ علیہ السلام عام مسلمانوں کو سکھاتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سمندر کو وہ کوزے میں داخل کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. جو دین انہوں نے نہیں چھپایا، الحمدللہ توحید ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے، ارکان دین اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے. اللہ کی عبادت کریں کیسے کریں؟ اہل بیت علیہ السلام سے. روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق و نکاح کے احکام، معاملات کے احکام، سب مسائل دین قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وہ پورا انفارمیشن نہیں ہے، وہ پورا علم نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے سینے میں تھا. کیونکہ ہم اس کے حامل ہو ہی نہیں سکتے جی. ہم محدود ہیں، وہ علم لامحدود ہے. آپ کہہ دیں نا کہ سمندر کو کوزے میں کیوں، مٹکے میں کیوں داخل نہیں کیا، بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین نہیں سکھایا. جتنا لوگ متحمل ہو سکتے تھے، حمل کر سکتے تھے، ان سے زیادہ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین ہماری کتابیں بری پڑھی ہیں. نور سے، معرفت سے، دین کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے صفات اور معرفت سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و معرفت سے، الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارا جواب ہے جی. بسم اللہ کریں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو تقیہ کا آپ بتا رہے ہیں کہ جو تقیہ ان چیزوں کا جہاں پر تقیہ جائز ہے، جیسے اپنی جان بچانا یا جو بھی آپ نے بیان کیا. میرا سوال یہ تھا کہ جو دین میں 9 حصے تقیہ میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس کو تو دین چھپا ہوا ہے نا، دین کا علم تو نہیں بتا رہے آپ، دین چھپایا. اب وہ کیا چیز ہے جو 9 حصے، ایک حصہ دین کو ہم تک نہیں پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر دین کہاں گیا؟ ہم کیسے سیکھیں گے؟ اس پہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہماری پہلے ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ، کہ قرآن جو ہے وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جب صحابہ کے پاس پیش کیا تو انہوں نے وہ قرآن پہ رکھ دیا اپنے پاس کی قیامت تک تم نہیں دیکھ سکو گے. اور اب یہ جو ہے وہ جو قرآن ہے وہ امام معصوم لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق. پھر یہ تو وہ تقیہ ہی ہو گیا کہ وہ جو قرآن بھی انہوں نے، حالانکہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے مسئلے ایک امامت کا ہے اور ایک قرآن کا ہے. کیونکہ آپ لوگ جو ہے یہ قرآن ہمارے نزدیک، ہم جیسے ہمارے نزدیک ہم قابل سمجھتے ہیں، آپ لوگ ناقص سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی 17,000 سے زیادہ آیات، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کو ڈال رہی ہے، اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے. اور جو آپ لوگ مجھے روایت دیکھتے ہیں، آپ کو وہ روایت بتا کی تھی کہ صحابہ بھی اس چیز کے قائل ہے تو قرآن میں نقصان ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسی ہی بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پھر اگر تقیہ میں پورا قرآن ہی چھپا لیا گیا تو پھر تو دین تو پہنچے گا ہی نہیں ہمارے تک. تو دین کیسے آیا؟ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول کافی میں یہ روایت کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو میں نے مطلب آپ کو بتا دیا نا کہ اس کا مطلب کیا. اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ دین کے 9 حصوں کو اہل بیت علیہ السلام نے چھپا دیا. دیکھیں دین کے 9 حصوں میں تقیہ ہوتی ہے، ایک حصے میں تقیہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، نماز میں تقیہ آپ کر سکتے ہیں، اذان میں تقیہ کر سکتے ہیں، روزے میں تقیہ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں تقیہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک شخص جو تقیہ کرتا ہے، تقیہ کا مراعات کرتا ہے، اس کو ایمان کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے. ٹھیک ہے نا، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا دیا. وہ کسی جملے یہ بنتے ہی نہیں. یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ،
ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، حدیث تو یہ ہے، اس میں یہ تو نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا دیا، یہ نہ شیعوں کا عقیدہ ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ جی ہاں، آپ حدیث کا غلط ترجمہ کریں، اس سے کچھ کوئی بھی معنی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لیکن وہ غلط ہے، وہ نہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ نہ وہ حدیث کو وہ کہہ رہے ہیں۔ اصول کافی ہے صفحہ نمبر 482، اس میں یہ اصول حدیث کافی لکھی کے 2 ہوئی ہے، جلد ہے نا، کون سے جلد، 1 یا 2 میں؟ چلو میں لے کے آتا ہوں، میں خود لے کے آتا ہوں، آپ پڑھیں۔ جن میں سے 9 حصے تقیہ پہ چھپا ہوا ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ جی خطیہ کیا کرتا ہے؟ جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ ہاں، وہ دیندار نہیں ہے، جی ہم صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ دین کے 9 حصوں کو انہوں نے چھپا دیا۔ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، حدیث ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ الجزء الثانی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، باب التقیہ۔ باب التقیہ میں جو ہے ملاحظہ کریں، یہ پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث آپ نہیں پڑھے، آپ دوسری حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک منٹ اس کے لیے فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ تو اس میں یہ ہے میرے بھائی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یا ابا عمر ان 9 اعشار الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ میں ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ایک شخص اگر دینداری کرتا ہے نا، دینداری کرتا ہے، اگر وہ تقیہ کر لیتا ہے تو اس کو ایمان کا، اسلام کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے، 10 درجات میں سے 9 درجوں پہ وہ حائل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تقیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ، اپنی اتنا ثواب ہے تو اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 10 حصوں میں سے بچا دی، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا کہ آپ دین کے 10 حصوں میں سے 9 میں تقیہ کر سکتے ہیں۔ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے ابھی بخاری صاحب کو دکھا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ تقیہ جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک فرمان ہے، یہ اللہ کی جانب سے واجب ہے۔ وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں تقیہ کر سکتے ہیں، الا فی النبیذ، بیئر پینے میں، بیئر پینے میں نبیذ وہ ہوتا تھا، وہ عرب جو ہے کھجور سے یا جو سے یا گندم سے ڈرنک بناتے تھے، وہ اس سے آدمی زیادہ پی لیتے تو مست ہو جاتا، اس کو بیر کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ والمسح علی الخفین، اور چمڑے والی جو ہے جراب پہ، اس پہ آپ مسح کریں، اس پہ تقیہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مخالفین بھی یہ مسئلہ ان میں اختلافی ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، باقی سر چیز میں آپ تقیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 10 حصوں کو میں سے 9 حصوں کو چھپا دیا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو جناب راہیل صاحب؟ شاید آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقیہ کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ اب ہم بھی تو بولتے ہیں نا، اب اہل سنت ہے وہ بھی تقیہ کے اس حوالے سے قائل ہم بن سکتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اگر جان کو خطرہ نہیں ہے تو پھر کیوں تقیہ کیا جاتا ہے؟ بالکل، اگر جان کو خطرہ نہیں ہے تو تقیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو تقیہ، ہمارا بھی یہی عقیدہ، خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو مشکل کیا ہے؟ ہاں، تو یہ جو حدیث ہے، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں پھر کون سا دین ہے وہ مجھے آپ بتا دینا پلیز۔ کون سا دین ہے؟ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی بات کر رہے ہیں نا۔ دین اسلام میں اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ تقیہ کر لے۔ ہم نہیں کہتے، مسلمانوں کا، شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ تقیہ کریں، تقیہ ہے نہیں، آپ تقیہ کرتے جائیں بھائی۔ جب آپ کو خطرہ ہو تو آپ کے بچوں کو خطرہ ہو، آپ کی بیوی کو، آپ کی ناموس، آپ کی عزت کو خطرہ ہے تو آپ وہاں پہ تقیہ کر لیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، آپ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ تقیہ صحیح ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے بلا وجہ تقیہ کریں۔ یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں تقیہ آپ لوگوں کے درمیان، آپ کے شیعہ مذہب کے درمیان تقیہ فرض واجب کی اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کیا بھی رکھتا ہے نا، اگر خطرہ ہے تو واجب۔ دیکھیں جیسے حج ہے بھائی، حج واجب ہے مسلمانوں پر، لیکن ہر آدمی پہ واجب تو نہیں ہے نا۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ حج پہ جائے گا، پیسے نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح تقیہ جو ہے جس آدمی پہ خطرہ ہے، یا جس کمیونٹی پہ، جس معاشرے میں خطرہ ہے، کیا وہاں پہ ایسی بات کریں، ایسا کام کریں تو لوگ آپ کو ماریں گے۔ جیسے آپ بمبئی میں رہتے ہیں یا ہندوستان میں کسی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں نا، پنجاب میں یا ہند میں، ایسی جگہ رہتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوؤں کا بڑا زور ہے، آپ ان کے بتوں کو کچھ کہہ دیں نا، وہ آپ کو چیر پاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو وہاں پہ تو آپ ان کے بتوں کو کچھ نہیں کہیں گے نا، ان کے مندر کے سامنے سے آپ چپ چاپ با احترام گزر جائیں گے بھائی۔ کیوں؟ وہ مندر کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں، مندر کا کوئی نہیں، وہ ڈر رہا ہے بھائی، ڈنڈا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو تقیہ اس کو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے تقیہ ہر حال میں واجب ہے۔ جی سر بولیں۔
کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں دین کا حصہ نہیں ہے آپ کے دین نزدیک؟ کا حصہ ہے لیکن وہ مشروط ہے نا بھائی، جیسے حج دین کا حصہ ہے، اور بھائی حج دین کا حصہ ہے، حج دین، لیکن یہ ہر شخص پہ واجب ہے، ہر شخص پہ واجب نہیں ہے نا، ایک خاص شرط کے ساتھ واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، مکہ شریف جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، تو حج واجب ہے، اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے۔ اگر یہ شرط آپ میں ہے تو آپ حج پہ واجب ہے، ویسے حج دین کا حصہ نہیں ہے، کیوں دین کا حصہ ہے؟ پاکستان میں دیکھیں آپ کو کروڑ لوگ ملیں گے، کروڑا لوگ حج کبھی گئے نہیں ہیں، وہ کبھی جائیں گے بھی نہیں۔ اب وہ بے دین ہے؟ نہیں، بے دین نہیں ہے بھائی، پیسے ہی نہیں ہے تو کیسے وہ، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے حج ہر صورت میں جانا ہے، پیسے ہیں یا نہیں آپ نے حج جانا، یہ تو نہیں ہے بھائی، وہ نماز کی طرح تھوڑی ہے، نماز یہ ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں تم نے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مشروط ہے، حج مشروط ہے، پیسے ہوں تو آپ حج پہ جائیں گے۔ تقیم مشروط واجب ہے، ایک فریضہ ہے اسلام میں، لیکن اس کی شرط ہے، شرط کیا ہے؟ خوف، شرط ہے تو واجب ہے، شرط نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، صحیح ہے۔